السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. بڑی ہی انٹرسٹنگ ایک میرے پاس کہانی ہے. چڑیل جو ہے نا یہ ساری چیزیں جمع کر کے لے آتی ہے اور ڈمپ کر دیتی ہے, پھر کہتی ہے بولو. اب چڑیل کا لایا ہوا مال ہے, میں کیسے نہ آپ کو بتاؤں. کہتی کہ 3 داماد, 1 سمدھی اور کئی کہانیاں. جی یہ میرا کیپشن نہیں ہے, چڑیل کا دیا ہوا کیپشن ہے کہ 3 داماد, 1 سمدھی اور کئی کہانیاں. یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. اور کچھ اربوں کے یا کھربوں کے پتہ نہیں کتنے کے گھپلے ہیں. SDG وہ پروجیکٹ ہے جس میں UNO نے مختلف اقوام کے لیے کچھ ٹارگٹ مقرر کیے تھے. ہیلتھ, ایجوکیشن, انفراسٹرکچر اور بنیادی ضرورتوں کے حوالے سے جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ان کو تعلیم اور صحت کی سہولیات دینے کے لیے, ضروریات زندگی کے لیے وہ پیسہ وہاں لگایا جائے. انہوں نے اس SDG کے کھربوں روپے کو ہر حلقے کے اپنے امیدوار کو نوازنے کے لیے اس کے کہنے پہ مختلف سکیمز کے تحت ایک ٹیکنیکلٹی کے تھرو دیا. ایک کمیٹی بنائی گئی جس کی سربراہی شیخ آفتاب کر رہے تھے, اور اس کمیٹی میں کیپٹن صفدر, دماد اول اور سعود مجید بھی شامل تھے. انہوں نے کھربوں روپیہ بانٹا. مختلف MNAs کی ریکمنڈیشنز پہ انہوں نے کیا 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 یہ کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا. اور کھربوں روپیہ تقسیم ہو گیا. اس کی تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کمشنرز کے کہنے پہ پیسے لگائے ہیں یا MPs اور MNAs کے کہنے پہ پیسے لگائے ہیں. وہ پیسے آئے مرکز سے, صوبوں میں, صوبے سے ڈویژنز میں, اور ڈویژنز کے کمشنرز نے ان پروجیکٹس کو جو ان کے MNAs اور MPs نے دیے تھے ان پر خرچ کر دیا. جبکہ یہ پیسہ SDGs کے لیے خرچ ہونا تھا صرف 30 سے 35 ارب روپے ایک کمیٹی ممبر کے حلقے میں لگا, جس کو دماد اول کیپٹن صفدر بھی کہتے ہیں. پاکستان کی PSDP کہنے کو تو احسن اقبال کے زیر سایہ کام کرتی تھی, مگر حقیقت میں اس کو تاحیات نااہل شہنشاہ اعظم نواز شریف اور کیپٹن صفدر مل کر بناتے تھے تاکہ یہ معاملات گھر میں ہی رہیں اور کسی MNA کو پل بھی نہیں دینا پڑے, پائی بھی نہ دینا پڑے. کس کو انڈر پاس اور کس کو کتنی سڑکیں دینی ہے, مثلا صرف مولانا فضل الرحمان کو جو نوازا گیا, پہلے انہیں زمینیں دی گئیں, پھر ان زمینوں کے اوپر سے انہیں سی پیک کی سڑک گزاری گئی. یہ وہ ایمانی قوت ہے جس نے مولانا فضل الرحمان کو مجبور کر دیا ہے یہ لانگ مارچ کے لیے. یہ وہ حقیقتاً سیاسی قوت ہے جس نے مولانا کو ہلنے بھی نہیں دیا اپنی جگہ سے. مولانا اب ان زمینوں پر آنے والی نسلوں کے لیے گنے اگائیں گے اور بیچیں گے. گندم, چاول, یہ سب لگے گا. دائیں بائیں ہریالی ہوگی, درمیان میں سی پیک کی روڈ ہوگی جسے مولانا کی فراٹے بھرتی ہوئی لینڈ کروزریں جو ہیں وہ گزرا کریں گی وہاں سے. یہ وہ ایمانی قوتیں ہیں جنہوں نے ان کو نواز شریف کا ساتھ چھوڑنے نہیں دیا, مجبور کر دیا. دوسرے داماد نے لاہور کے پلازوں میں سے بچر خانوں کے ٹھیکے تک نہیں چھوڑے. یعنی یہ جو ہوتی ہے نا ذبح کرنے والے جو جگہیں ہوتی ہیں, ذبح خانے جو ہوتے ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں. ان کے پیچھے اب نیب ہے, علی عمران. تیسرا داماد پاکستان کی معیشت کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کر گیا, میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں, علی ڈار. ان دامادوں کی کرپشن پر ایک علیحدہ سے بھی کتاب میں لکھ سکتا ہوں. اسحاق ڈار کا روحانیت اور اخلاقیات سے تعلق جو ہے وہ ان کا تو کلیم ہے. اب اسحاق ڈار تو توبہ نعوذ باللہ روحانیت کے نام پہ بھی پیسے لیتے رہے. لوگوں کو کہتے تھے بری امام جائیں وہاں دعا کریں, سمجھے مسئلہ حل. وہ بری امام سرکار کے دربار پر دعا کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے, بلکہ بری امام کے پاس ایک گھر تھا قریب ہی, جہاں پر لوگ جا کر پتہ نہیں کتنے, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اتنے دیے. چڑیل کہتی ہے کہ ہر ایک جو ہے کروڑوں روپیہ دیتا تھا وہاں پہ, اور FDR سے جان چھڑواتے تھے. اور وزارت خزانہ کے خزانوں سے مستفید ہونے کے لیے ڈیل بھی کرتے تھے. اسلام آباد کا بچہ گواہ ہے. میاں نواز شریف کی کہ دائیں اور بائیں کھڑے ہونے والے اسحاق ڈار کے ہاتھوں لٹتے رہے وہ لوگ, سلامیاں دے دے کر ان کی جانیں بچی تھیں. اب ڈار وطن واپس آئیں یا نہ آئیں, جو اونے پونے دبئی کے اثاثے بیچ کر لنڈن میں بہت بڑے بڑے محل میں رہ رہے ہیں, اس فروڈیا نے لنڈن میں بھی دکانداری شروع کر دی ہے. اس کی اخلاقیات کا حال یہ ہے کہ اس میں اتنی کوٹ کر سب کچھ بھرا ہوا ہے کہ وہ سرکاری پیسے سے غلط سلط دوائیاں بھی خریدتا تھا, اور پارٹی کی بیوہ رکن سے
اس نے چھپ کر شادی بھی کی. اب تو لوگوں کو کہتا ہے کہ بیوہ سے کی تھی, تیار ہو جاؤ, جلدی وہ بیوہ تمہارے پول کھولے گی. میں بتاؤں آپ کو آج کل بڑی وہ غصے میں ہے وہ جو خاتون ہے, اور وہ بھی پول کھولنے لگی ہیں. یہ تو آفیشیل شادی تھی, ان آفیشلی بھی بڑے نام آ رہے ہیں. یہ تو ان کی اخلاقیات کا کمال ہے سمدھی کی, اور یہ ان کی جو بھرپور زندگی ہے اس کا حال ہے. داماد بھی لوٹتے رہے, بیٹیاں بھی لوٹتی رہیں, سمدھی بھی لوٹتے رہے, اور یہ خود بھی لوٹتے رہے. پھر کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا؟ پتہ نہیں, یہ لگتا ہے اللہ کی مار ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیگی لیڈر اور وزراء جو ہیں ان کی وارداتیں, کرپشن کا بادشاہ تو صرف اسحاق ڈار ہے, اس جیسی کرپشن کسی نے بھی نہیں شاہد کی. دوسرے نمبر کے اوپر انتہا کرنے والا خواجہ واٹر اینڈ پاور سے تاحیات نااہل ہونے والے خواجہ آصف اور پھر عابد شیر علی صاحب ہیں, جنہوں نے پورے خاندانوں کے پاور پلانٹس لگوا دیے, شریفوں کے بھی, ان کے دوستوں کے بھی, ان کے سمدھیوں کے بھی. اور تیسرے نمبر پہ کشمیر افیئرز کی منسٹری رہی. برجیس طاہر, گلگت اور کشمیری عوام کے خون پسینے کی کمائی اس شخص نے پتہ نہیں کیا کیا اس کا. چوتھے نمبر پہ گورنر کے تھے KPK کے, جن کو ہاتھ جوڑ کے لوگوں نے دعائیں کی کہ آپ چلے جائیں, پھر ان کو KPK کے کاموں میں لگا دیا گیا. مہتاب عباسی, انہوں نے وہاں ایک پولیٹیکل ایجنٹ کو لگانے کے بھی کہتے ہیں, چڑیل کا کہنا ہے, بھائی میں نہیں کہہ رہا, مہتاب صاحب, وہ کہتی ہے کہ آپ نے تو ایک پولیٹیکل ایجنٹ لگانے کا کروڑوں لے لیا. اور ان کی جگہ جو گورنر لگایا گیا ظفر اقبال جھگڑا, وہ ایک جہاز کے ٹکٹ پہ فریختہ ہو جاتے تھے. انہوں نے سوچا قبر میں لاتے ہیں, جتنے پیسے جھاڑ سکتے ہو جھاڑ لو. سعد رفیق صاحب ذرا ریلوے کا آڈٹ تو ہو لینے دیں. ریلوے نے جو سب سے بڑی پرچیزنگ کی ہے, جس کو ریلوے انجن لوکوموٹیو کہتے ہیں, پہلے تو انہوں نے شور مچایا کہ یہ ڈیل پرانی حکومت نے ٹھیک نہیں کی, مگر جب اس ٹھیکیدار نے گن کر 3 دفعہ ریلوے ہیڈ کوارٹرز کا چکر لگایا تو لوکوموٹیوز ایلیجبل بھی ہو گئے. اور جس کے بارے میں سعد رفیق خود کہتے تھے, یہ آن ریکارڈ ہے, منٹس آف دا میٹنگ میں پہلے وزیر موصوف اس ڈیل میں کرپشن کی نشاندہی کرتے رہے. اور یہ تو ایسے کرپٹ ہیں کہ ایک دکان الاٹ کرنے کے لیے بھی انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا. تو یہ بہرحال یہ رنگ بازیاں سب کی ہیں, ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا رہا. اب سب شرافت کی مورت بننے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے ہم اور عوام جانتے نہیں کہ کون کتنا بڑا وارداتیہ اور کون کتنا بڑا چور ہے. میں پینما کے متعلق آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی, یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. اور لگتا یہ ہے کہ یہ پکڑ جو ہے اتنی زیادہ سخت ہو گئی ہے اور اتنی بددعائیں لگ چکی ہیں کہ اس سے چھٹکارا اب مشکل ہے. آپ پاکستان کی جیلوں سے تو نکل سکتے ہیں, ہو سکتا ہے نکل جائیں, مجھے کیا پتا. آپ باہر بھی چلے جائیں گے لیکن کسی گلی میں نہیں جا سکتے, محلے میں نہیں جا سکتے, ریسٹورنٹ میں نہیں جا سکتے, شاپنگ سینٹر میں نہیں جا سکتے. ہر جگہ لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر آوازیں کستے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا دن نہ دکھائے. مزید ڈیٹیلز جاننے کے لیے آپ اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریے گا, لائک ضرور کریے گا. اور ابھی آپ کے پاس تھوڑی دیر کے بعد, یعنی تھوڑے دیر میں ایک چیز لے کے آؤں گا کہ دھرنے کے دنوں میں کیا کیا ہوا, اور اس میں میڈیا سیل جو تھا وہ کیسے اس نے کام کیا اور کس طرح سے نوازے گئے لوگ. بہت لمبی کہانی ہے, پتہ چلے گی آپ کو مبشر لقمان یوٹیوب چینل پہ. کیپ سبسکرائبنگ, کیپ شیئرنگ ود ایوری ون. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ. 3 سے 4 میں خاص پروگرامز لے کے آ رہا ہوں. ان میں نواز شریف کی کرپشن ہے, مریم نواز نے کیسے میڈیا سیل بنایا پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر اور اس کو کس طرح سے استعمال کیا, اور کس طرح سے پاکستان کے وسائل جو ہیں وہ اپنی سیاست کے لیے استعمال ہوئے اور شہزادی کو لانچ کرنے کے لیے. لیکن داماد ہوں یا سمدھی یا بہو, ان سب کی کیا کیا کرپشن ہے یہ آپ دیکھتے رہیے گا اس چینل کو. لیکن اس کے لیے آپ کو اس کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے, لائک کرنا ضروری ہے. اگر آپ اس چینل سے براہ راست مستفید ہونا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں ہماری بریکنگ نیوز, خبریں اور پروگرامز آپ تک پہنچتے رہیں, تو یہ بیل آئیکن کو پریس کریں اور سبسکرائب کا بٹن دبا لیں تاکہ ان انٹرپٹڈ آپ کو جتنی بھی لیٹسٹ نیوز ہوں گی, اپڈیٹس ہوں گی, وہ ملتی رہیں.